حافظ حفیظ کی 3 بیٹیاں۔ گاؤں کے کچے راستوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کی دیواریں، ٹین کی چھت اور صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت۔ اسی گھر میں رہتے تھے حافظ حفیظ، ایک سادہ دل، بامل اور صابر انسان۔ لوگوں کے نزدیک وہ بس ایک غریب حافظ قرآن تھا، مگر حقیقت میں وہ 3 معصوم بیٹیوں کی پوری کائنات تھا۔ حافظ حفیظ کی بیویاں نہیں، وہ برسوں پہلے اس دنیا سے جا چکی تھیں، اور اس کے بعد اس نے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ عائشہ وہ سب سے بڑی، ماں کی طرح سمجھدار۔ فاطمہ وہ درمیان والی، خاموش مگر گہری سوچ والی۔ زینب سب سے چھوٹی، باپ کی جان۔ ہر فجر سے پہلے حافظ حفیظ کی آنکھ کھل جاتی، وضو کرتا، بیٹیوں کو پیار سے جگاتا اور کہتا، اللہ ہمیں ایک اور دن دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ گھر میں فاقے بھی آتے، مگر زبان پر کبھی شکو نہ آیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کھانا صرف 2 وقت کا ہوتا، اور وہ بھی تھوڑا سا۔ حافظ حفیظ خاموشی سے کہتا، میں نے مدرسے میں کھا لیا ہے، اور بیٹیاں جانتی تھیں کہ یہ صرف باپ کا صبر ہے۔ عائشہ سلائی کر کے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتی، فاطمہ قرآن یاد کرنے میں لگی رہتی، اور زینب جب بھی باپ کو تھکا دیکھتی تو ننھی سی آواز میں کہتی، ابو، میں بڑی ہو کر آپ کو کبھی رونے نہیں دوں گی۔ یہ جملہ حافظ حفیظ کے دل کو چیر دیتا، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے تھے، بس دعا بن کر دل میں اتر جاتے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر حافظ حفیظ بیمار ہو گیا۔ تیز بخار، کمزوری اور خالی جیب۔ بیٹیوں نے پہلی بار اپنے مضبوط باپ کو ٹوٹتے دیکھا۔ عائشہ نے قرآن کھولا، فاطمہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور زینب نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو، اب ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اللہ تو سب سنتا ہے نا؟ حافظ حفیظ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، ہاں بیٹی، اللہ سب سنتا ہے، اور تم جیسی بیٹیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد وہ سنبھل گیا۔ وقت گزرا، حالات بدلے۔ عائشہ ایک اچھی معلمہ بنی، فاطمہ حافظ قرآن بنی، اور زینب نے علم کے ساتھ ادب بھی سیکھا۔ لوگ آج حافظ حفیظ کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ شخص امیر ہے، اور واقعی وہ امیر تھا، دولت سے نہیں، صبر، ایمان اور 3 بیٹیوں کی دعاؤں سے۔